بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ و خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز کا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ نیوز، اور میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ اللہ کریم سے امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے وفاق میں وزارت صحت کا قلمدان شہزادے عبدالقادر پٹیل کے سپرد کیا ہے، تو صوبہ سندھ میں یہ منصب سابق صدر مملکت پاکستان آصف علی زرداری کی ہمشیرہ محترمہ ڈاکٹر عذرا فضل پی جوہو کے پاس ہے۔ گو کہ وفاق میں موجودہ شمولیت سے قبل سندھ کی وزارت صحت پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے اپنے گھر ہی میں رکھی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ طاقتور وزیر سید اویس ٹپی وہ پارٹی کے ایک ایسے لاپتہ وزیر صحت ہیں کہ انہوں نے گمشدگی کے اندر ہی نہ صرف اپنا رکن سندھ اسمبلی کا تمام دورانیہ مکمل کیا بلکہ وہ تاحال لاپتہ ہیں۔ یہ سائنس سرکار کی حکومت کا وہ کارنامہ ہے کہ جس پر نہ تو انہیں کوئی پوچھتا ہے اور نہ وہ خود اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن طبی صحافی کی حیثیت سے عوام کو یہ بتانا اور عوام کو اس حوالے سے آگاہ رکھنا میرا اپنا فرض منصبی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری صاحب نے گزشتہ دنوں محکمہ صحت کے حوالے سے اپنے ایک خطاب میں امراض قلب کے قومی ادارے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو واسکولر کا بڑی شدومت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہ اتفاق کوئی پہلی بار نہیں ہے، اس سے پہلے بھی وہ اس حوالے سے ذکر کرتے رہتے ہیں کہ مفت امراض قلب کا علاج، اور اس بار تو انہوں نے یہ حیرت انگیز انکشاف بھی کیا کہ اسلام آباد سے آتے ہوئے کسی پی ٹی آئی کے فرد نے انہیں NICVD کے مفت علاج کا ذکر کیا۔ میں یہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ عرض کروں گا کہ انہیں پی ٹی آئی کے اس شخصیت کا نام بھی ضرور بتانا چاہیے کہ جس نے NICVD میں مفت امراض قلب کی سرجری کا ان سے تذکرہ کیا، اور اتنی بار انہوں نے جو ذکر کیا ہے تو 2015 سے تاحال ڈاکٹر ندیم قمر، جو کہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے ریکارڈ کے مطابق انٹرنل میڈیسن کے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اب تک کتنے مریضوں کا مفت امراض قلب کی سرجری کی، اس کا اگر کوئی میزانیہ ہے تو چاہیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ وہ عوام کے سامنے پیش کریں، ورنہ میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ اس قومی ادارہ امراض قلب کا یہ مثالی ادارہ ڈاکٹر ندیم قمر جیسے بدعنوان اور طب مسیحائی کے چہرے پر سیاہ دھبا، یعنی طب و صحت کے اندر
جتنا بڑا مبینہ میگا کرپشن ڈاکٹر ندیم قمر کے حوالے سے قومی سطح پر آیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا احتساب ہوتا، لیکن وہ تاحال احتساب سے بچے ہوئے ہیں اور سالوں سے حفاظتی عدالتی ضمانت پر ہیں۔ میں نہیں، عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری غریب عوام کے رہبر اور رہنما ہیں یا قومی دولت لوٹنے والے ان مسیحاؤں کو، جن کو مسیحا کہنا بھی مسیحا کی توہین ہے، ڈاکٹر ندیم قمر جیسے مبینہ بدعنوان ڈاکٹروں کے وہ ترجمان ہیں۔ حالانکہ ایک عوامی لیڈر کی حیثیت سے جبکہ وہ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں، تو انہیں قانون اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے کسی ایک ایسے شخص کے بارے میں جو کہ سنگین مالی میگا کرپشن کے اندر ملوث ہو، نیب اور سندھ ہائی کورٹ میں اس کا کیس زیر سماعت ہو، اس کے حوالے سے اگر واقعی بلاول بھٹو لیڈر ہیں تو انہیں اس حوالے سے احتیاط برتنی چاہیے، اور جب تک وہ کیس کے حوالے سے اور اپنے اوپر عائد الزامات کے حوالے سے نیب کے ادارے سے باقاعدہ بری نہیں ہو جاتے، ان کا اس طریقے سے ذکر اور چرچا بالواسطہ طور کے اوپر ایک کرپٹ ترین شخص کی وہ حمایت ہے کہ جو کہ ایک قومی لیڈر کے حوالے سے نہ تو مناسب ہے اور نہ ہی ملک کا آئین اور قانون کسی کو بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن بلاول بھٹو بار بار ڈاکٹر ندیم قمر کی خواہ کی تعریف اور ذکر کر کے یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ندیم قمر کوئی امراض قلب کا بہت بڑا مسیحا ہے۔ اگر ایسی کوئی حقیقت ہے اور ان کا کوئی طبی ریکارڈ ہے، المیہ تو یہ ہے کہ غریبوں کا یہ مثالی ادارہ 7 اسٹار ہوٹل کے طور کے اوپر ایک پرائیویٹ اسپتال بن چکا ہے، اور جو یہاں پر جنرل وارڈ کے اندر غریب مریض آتے ہیں ان کو 1 سال اور 6 مہینے کا ٹائم دیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے وہ قبرستان پہنچ جاتے ہیں، ان کو 3 مہینے کا ٹائم دیا جاتا ہے، اور ان کے علاج معالجے کے لیے بھی انہیں وہاں باقاعدہ زکوٰۃ فنڈ کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب اسی اسپتال کی بالائی منزل پر پرائیویٹ ایگزیکٹو کلینک بھی ہے، جہاں پر مریض سے او پی ڈی کی صورت کے اندر 2,500 روپے اور 4,500 روپے، یعنی صرف مریض یہ معائنہ کرانے کے لیے اوپر پے کرتا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ ایک ایسا قومی ادارہ ہے کہ جو ٹرسٹ کے تحت، بورڈ آف گورنرز کے تحت چلایا جاتا تھا، حکومت سندھ نے یہاں پر ٹرسٹ کے اوپر ٹرسٹ قائم کیا اور باقاعدہ ایک خفیہ منصوبے کے تحت اس ہسپتال کو 2 نظام کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ پہلی مدت ملازمت ڈاکٹر ندیم قمر مکمل کر چکے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے مطابق، دوسری بار وہ اس ہسپتال کے انتظامی سربراہ نہیں بن سکتے تھے، لیکن سائیں سرکار نے ایک مخصوص اشتہار ڈیزائن کر کے ان کو دوسری مرتبہ بھی اس اسپتال کا سربراہ بنایا، اور اب تیسری بار بھی انہیں اس اسپتال کا سربراہ بنایا جا رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا پروفیسر ندیم قمر
کل جب اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو کیا NICVD کے اندر تالے پڑ جائیں گے؟ کوئی وہ بہت بڑے افلاطون یا بقراط یا سقراط ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر جو مبینہ کرپشن کے سنگین الزامات ہیں، اس حوالے سے اگر واقعی وہ بہت اچھے مسیحا ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو اور بلاول بھٹو زرداری کو سامنے آ کر باقاعدہ ان کی سپورٹ کرنی چاہیے، نہ کہ بالواسطہ طور کے اوپر اس طریقے سے اداروں کے اوپر اثر انداز ہونا ایک قومی سیاسی رہنما کے حوالے سے بھی یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری اپنی اس پالیسی کو تبدیل کریں گے، اس لیے کہ ابھی ان کے سیاسی سفر کی منزل بہت باقی ہے۔ اگر انہوں نے اپنے سیاسی سفر کے آغاز کے اندر ہی اس دوہرے کردار کے ذریعے عوام کی رہبری اور رہنمائی کی کوشش کی تو عوام اب بہت باشعور ہو چکے ہیں۔ یہ 1970 نہیں، یہ 2023 ہے۔ انہیں ہوش کے ساتھ اور دانش مندی کے ساتھ جس طرح سے وہ کہتے ہیں اسی طرح سے انہیں آئین اور قانون کے مطابق اپنا سیاسی کردار ادا کرنا چاہیے، نہ کہ سیاسی افسروں کو اپنی پارٹی کا ورکر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب میں آج کی گفتگو میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کو توڑنے کے لیے، کیونکہ گزشتہ احتجاجی تحریک کے 35 روز کے دوران گرینڈ ہیلتھ الائنس کی وجہ سے نہیں، ملکہ عالیہ محترمہ وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو کی بار بار پریس کے سامنے بیان بازی نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور سائنس سرکار محکمہ صحت سندھ کے ملازمین کے احتجاج کے سامنے نہ صرف عوامی سطح پر، قومی سطح پر، بلکہ بین الاقوامی سطح پر بیک فٹ کے اوپر آ گئے، اور اس کا کتنا سیاسی نقصان یا فائدہ ہوا اس کا اندازہ شاید ملکہ عالیہ وزیر صحت کو نہ ہو۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو جو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحبہ کی پھپھو بھی ہیں، ان کی جگہ کوئی دوسرا وزیر صحت ہوتا اور یہی کچھ کرتا جو کچھ انہوں نے کیا تھا، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ وزیر صحت کے منصب پر فائز یا قائم رہ سکتا۔ لہٰذا میں حکومت سندھ سے یہ کہوں گا کہ اب جب کہ گرینڈ ہیلتھ الائنس کو توڑنے میں حکومت سندھ کا منصوبہ ناکام ہو چکا ہے اور حکومت سندھ جس گروپ کو ہم خیال کے نام سے میدان میں لانا چاہتی تھی، وہ گروپ پیر ذیشان کی قیادت میں سول اسپتال لاڑکانہ تک ہی محدود رہ گیا ہو۔ حکومت ہوش کے ناخن لے اور گرینڈ ہیلتھ الائنس سے انہوں نے خود اپنی مذاکراتی کمیٹی جو سید ناصر حسین شاہ صاحب کی سربراہی میں بنائی تھی، اس کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں افہام و تفہیم کے ذریعے جلد از جلد محکمہ صحت کے ملازمین کے جائز مطالبات کو پورا کرے، ورنہ محکمہ صحت کے یہ ملازمین کا احتجاج سائنس سرکار کی مقبولیت کو ہلا ہی نہیں سکتا ہے، ختم بھی کر سکتا ہے۔ اور جس طرح سے 35 روز ہسپتالوں میں لاکھوں مریض
بغیر علاج کے در بدر رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے اس قیادت کو کہ جو نہایت ڈٹائی کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مفت علاج اور مفت امراض قلب کی سرجری۔ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور صحت کا معاملہ جو ہے وہ انسان کی زندگی اور اس کی صحت سے ہے۔ اس معاملے کے اندر سیاست کرنے کے بجائے سنجیدگی کے ساتھ جہاں تک ان کے مطالبات کو حکومت پورا کر سکتی ہے اتنا ہی وعدہ پورا کر کے ان کو مطمئن کرے۔ ان کو مطمئن کرنا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ اب جو 9 جنوری سے دوبارہ تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اس سے قبلی حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور کے اوپر گرینڈ ہیلتھ الائنس کو مذاکرات کے لیے آمادہ کرے، ان کو انگیج کرے اور بات چیت کے ذریعے آبرومندانہ طریقے سے اس مسئلے کو بالفور حل کرے۔ آج کی ڈائری کا وقت ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔